حضرات محترم تشریف رکھے آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور چاہیے کہ ہر جان اس بات کے اندر غور کرے کہ اس نے کل آنے والے قیامت کے دن کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. بے شک جو تم اعمال کرتے ہو اللہ خبر رکھنے والا ہے. قابل صد احترام بھائیوں اور بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ایک لمحے کے لیے اپنی اپنی جو جسمانی طاقت ہے ذرا اس کا اندازہ کر لیتے ہیں. ابھی رمضان کا جو ہی آخری عشرہ قریب آیا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ موسم گرم ہونا شروع ہو گیا. اب اس گرم موسم میں ابھی آغاز موسم نے گرمی نے پکڑا تو لوگوں نے اپنی تسکین کے لیے پنکھوں کی فضاؤں کا سہارا لینا شروع کر دیا. 36 ڈگری 38 ڈگری ٹمپریچر ہوا، لیکن انسان دل گھبراتا، ہجوم میں جانے سے گھبراتا ہے، دودھ کا سامنا کرنے سے گھبراتا ہے. یہی انسان، اس کی کمزور ہونے کی دوسری مثال یہ ہے کہ یہ انسان امام تراویح پڑھاتے ہیں، 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تراویح کا میکسیمم ٹائم ہوتا ہے. حالانکہ تراویح کی نماز میں رکوع بھی شامل ہے، سجود بھی شامل ہے، التحیات بھی بندہ بیٹھتا ہے. یعنی پوزیشن کے بدلنے سے جسم کی تھکاوٹ جو ہے نا اس کا بیلنس ہو جاتا ہے. سٹل انسان کو کھڑا نہیں ہونا پڑتا، پوزیشن بدلتی رہتی ہے. اس کے باوجود آپ نے دیکھا ہوگا، محسوس کیا ہوگا، کئی بندے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، کبھی وہ ایک ٹانگ پہ وزن ڈالتے ہیں، کبھی دوسری ٹانگ پہ ڈالتے ہیں کہ انسان ہے. اور حقیقتاً بھائیو یہی اوقات ہے کہ انسان اتنا کوئی کمزور ہے. اب میں نے یہ دونوں باتیں کیوں کی؟ جو انسان 38 ڈگری ٹمپریچر پہ گھبرا جاتا ہے، جو 1.5 گھنٹہ سٹل کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، ایمانداری سے سوچئے جب یہی انسان زمین جب تپ کے تانبے کی مانند گرم ہو جائے گی، یہی سورج 1.25 میل کے فاصلے پہ آ جائے گا، اور اسی کمزور انسان کو 1000 سال کے لمبے دن میں کھڑا ہونا پڑے گا. تو تب اندازہ فرمائیے کہ اس انسان کی حیثیت کیا ہوگی، کیفیت کیا ہوگی. اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما تزول قدم عبد یوم القیامہ. یہاں تو ایک ٹانگ تھکی دوسرے پہ ہو گئے، دوسری تھکی پہلی پہ ہو گئے. فرمایا وہاں پہ آدم کی اولاد میں سے کوئی بندہ ایک قدم کو ہلا بھی نہیں سکے گا، ہلا بھی نہیں سکتا ہے. حتیٰ یسأل عن 4، جب تک 4 چیزوں کے سوال اللہ مکمل نہیں کر لیتا. پہلا سوال میرے اور آپ کے رب نے کرنا ہے، ان عمرہ فیما افنا،
بتا میرے بندے زندگی کہاں پہ گزار کے آیا ہے۔ دوسرا سوال اللہ نے کرنا ہے ان شبابہ فیما ابلا، جوانی کہاں پہ گزار کے آیا ہے۔ تیسرا سوال اللہ نے کرنا ہے ان مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کمایا کہاں سے تھا اور خرچ کہاں پہ کیا۔ اور چوتھا سوال اللہ نے کرنا ہے ان علمہ ماذا عمل فی، جن باتوں کا علم تھا ان پہ عمل کتنا کو کیا تھا۔ دیانتداری سے بھائیو ذرا اپنے اپنے دل میں سوچیں تو یقین مانیے چاروں سوالوں کے جواب میں نا اپنے پلے نظر کچھ نہیں آتا ہے۔ پہلا سوال جو ہے نا ان عمرہ فیما افنا، زندگی کہاں پہ گزاری، ہم تو اس کو ہی عبور نہیں کر سکتے، باقی تین سوال تو اگلے ہیں۔ لیکن میرے محترم بھائیو، اللہ نے زمین پہ کچھ ایسے بندے بھی پیدا کیے جنہوں نے اپنی زندگیوں کے عرصے یوں گزارے کہ آنے والوں کی زندگیوں کے لیے وہ ہدایت کے نشان بن گئے، جنہوں نے اپنی زندگیوں کو کردار بن کے گزارا، ایک انسان بن کے نہیں۔ انسان تو کئی ہیں معاشرے میں، انسان مٹی میں فنا ہو جاتا ہے، کردار میرے بھائیوں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ جن لوگوں نے کردار بن کے زندگیاں گزاری آج بھی سینکڑوں سالوں کے بعد بھی دنیا کے نام عزت اور احترام سے رہتی ہے۔ قبر کہاں ہے ہمیں معلوم نہیں، ان کی میت کہاں ہے ہمیں معلوم نہیں، لیکن کردار اتنا سنہرا ہے، آج بھی ان کے نام لینے سے دل و دماغ روشن ہوتے ہیں، ان کے تذکرے کرنے اور سننے سے ایمان کو تازگی ملتی ہے، ان کی باتیں کرنے سے اللہ ہم کمزوروں کو دوبارہ ایمانی طاقت نصیب کر دیتا ہے۔ تو آؤ میرے بھائیو ذرا ان مقدس ہستیوں کا جائزہ لے لیں۔ آج کی نشست میں آپ بھائیوں کے سامنے صحابہ کرام میرے بھائیوں بڑے ہی بلند ہیں، اللہ کی قسم، میں آج ان کی بات ابھی نہیں چھیڑوں گا۔ صحابہ کے شاگرد حضرات تابعین بڑے ہی بلند ہیں، لیکن میں آج ان کی بات بھی نہیں کروں گا۔ صرف وہ ائمہ محدثین رحمہم اللہ اجمعین جنہوں نے اپنے نبی علیہ السلام کی محبت میں حدیث کی خاطر سفر کیے، میں صرف ان کی دو چار مثالیں دوں گا۔ امام ابن جوزی ہے رحمہ اللہ، امام ابن جوزی رحمہ اللہ۔ ابن جوزی کے بارے میں آتا ہے ساری زندگی جب بھی انہوں نے، پرانا دور تھا، آج کل کے جدید فاؤنٹین پین تو تھے نہیں، اور کانے کے قلم سے لکھنا، تختیوں پہ چمڑوں پہ اس قلم کو دوات میں ڈبو کے لکھنا۔ کئی بزرگ ہیں جنہوں نے تختی اور قلم کا دور دیکھا ہے، یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس دور میں جب کانے کے قلم ہوتے تھے، جب اس کی نوک موٹی ہو جاتی، لکھائی صحیح نہ ہوتی، لوگ اس قلم کو تراشتے تھے چھری کے ساتھ یا بلیڈ کے ساتھ۔ اچھا جب تراشتے تھے کتنے کو لکڑی اوپر سے اترتی تھی؟ معمولی سی، وہ معمولی سی تراش خراش۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ اپنی زندگی میں جب کسی قلم کو تراشتے تو اوپر سے جو تراش خراش اترتی نا، اس کو اپنے پاس سنبھال لیتے اور کہتے یہ تھے یہ وہ لکڑی ہے جو میرے نبی کی حدیث کو لکھنے میں استعمال ہوئی، میں اس کو پھینکنا پسند نہیں کرتا۔ ہم تو زبانی محبتوں کے دعوے دار لوگ ہیں، یہاں تو لوگ چہرے سے سنت مڑا کے نیچے پھینک دیتے ہیں، وہ تو قلم کی وہ تراش خراش نہیں پھینکتے تھے کہ یہ قلم میرے نبی کی حدیث لکھنے کے لیے استعمال ہوئی۔ اللہ کی قدرت، وقت گزرتا گیا، ابن جوزی رحمہ اللہ کی وفات کا وقت آیا، شاگرد ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ فرمانے لگے میرے شاگردوں، جب میری میت کو غسل دینے کے لیے پانی گرم کرو گے نا
تو میری وصیت ہے کسی عام لکڑی کو نہیں جلانا ہے۔ انہوں نے کہا جی پھر کیا کریں؟ کہا میں نے آج تک جتنے قلم حدیث رسول علیہ السلام کو لکھنے میں استعمال کیے، ان کی تراش خراش کو میں نے اپنے گھر میں سنبھالا ہوا ہے۔ میری میت کے غسل کے لیے پانی گرم کرنا تو اس کو جلا لینا، میری خواہش یہ ہے، دل کی تڑپ یہ ہے، میری میت کے غسل کا پانی جس لکڑی سے گرم ہو، اس لکڑی کی نسبت بھی میرے نبی کی طرف جاتی ہو۔ شاگرد کہتے ہیں امام ابن جوزی فوت ہو گئے، ہم نے ان کے گھر سے لکڑی اٹھائی، جناب کو جلائی، اور تراش خراش اٹھائی وہ بھی جلائی، اور اٹھائی وہ بھی جلائی۔ شاگرد کہتے ہیں پانی گرم ہو گیا، لیکن ابن جوزی کے گھر کا کمرہ ابھی بھی بھرا ہوا تھا۔ یہ واقعہ جب میں پڑھتا ہوں نا سیرت کی کتابوں میں، تو ایک سوال بھائیو ذہن میں آتا ہے۔ میں صرف چند سوال آج رکھوں گا اس نشست میں۔ سوال یہ ہے، اس بندے نے کتنی حدیثیں لکھی ہوں گی اپنی زندگی میں کہ جن کلموں کی تراش خراش پورے کمرے کو بھر گئی، اور اللہ نے بھی قرآن میں ایک منظر بیان کیا ہے، الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم اس زبان پہ سب سے پہلے مہر لگائیں گے۔ آج کسی انسان سے پوچھو نماز پڑھی؟ نہیں۔ قرآن پڑھا ہے؟ نہیں۔ جمعہ پڑھا ہے؟ نہیں۔ تراویح؟ نہیں۔ قیام اللیل؟ نہیں۔ اچھا کیوں نہیں؟ ہر عبادت کے نہ کرنے والا ہر سوال کے جواب میں 20 بہانے آپ کو سنائے گا۔ میرا رب بھی منظر دیکھتا ہے کہ بڑا شاطر ہے انسان، اپنی زبان سے فوراً بہانہ سامنے رکھتا ہے، قیامت کو میرا رب سب سے پہلے اس زبان کو بند کرے گا۔ تو نے جتنی فراڈیاں لگانی تھی نا، جتنے بہانے کرنے تھے، جتنے عذر ہیلے تراشنے تھے، دنیا میں تراش لیے، لوگوں کو تو مطمئن کر لیا، لیکن یہ عرش والے رب کا دربار ہے، وہاں زبانوں پہ مہر لگے گی۔ اب اللہ فرماتے ہیں انسان کے ہاتھ بول کے بتائیں گے دنیا میں کیا کرتا رہا۔ اب نصیب اپنا اپنا ہے بھائیو، نصیب اپنا اپنا ہے۔ جب ابن جوزی کے ہاتھوں کی انگلیوں سے اللہ پوچھے گا، وہ انگلیاں کہیں گی یا اللہ یہ ساری زندگی تیرے نبی کی حدیثیں ہی لکھتا رہا۔ نصیب اپنا اپنا ہے نا۔ یا اللہ یہ تو ان انگلیوں سے تیرے نبی کی حدیث کو لکھنے والے قلم کو بھی کبھی نیچے نہیں گرنے دیتا تھا، اور ایک طرف ہم بد نصیب ہیں کہ جن کی انگلیوں سے اللہ حساب طلب کرے تو کیا نکلے گا کہ یا اللہ یہ ساری زندگی کاروبار کے کھاتے ہی لکھتا رہا، اس نے ایک بار بھی زندگی میں محبت میں آ کے کبھی تیرے نبی کی حدیث کو نہیں لکھا ہے۔ اس نے فزکس کے نومیریکل تو لکھے اپنی انگلیوں سے، کیمسٹری کے فارمولے تو لکھے، اس نے بایو کی کتابوں کو پکڑا اپنے ہاتھ میں، اس نے بڑی بڑی کتابوں کو اٹھایا، لیکن یا اللہ ان ہاتھوں میں اگر ہمت نہیں تھی تو قرآن اٹھانے کی ہمت نہیں تھی۔ یہ ہاتھ پوری پوری رات موبائل پہ چلتے رہے، یہ انگلیاں موبائل کی سکرین پہ نہ تھکی، لیکن قرآن ان کو بوجھل لگتا تھا۔ کیا نصیب ہے بھائی، ان کی انگلیاں کچھ بول رہی ہیں، ہماری انگلیوں کے پلے وہ چیزیں ہی کوئی نہیں تھے۔ وہ بھی میرے نبی کے امتی کہلاتے، ہم بھی اپنے نبی کے امتی ہیں۔ دوسری مثال دیجیے، امام بقی بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ، میں نام پھر لیتا ہوں تاکہ زندگی میں کبھی تنہائی میں ہی ان چیزوں کے، ان ہستیوں کے نام آ جائیں تو اللہ کرے ہماری اصلاح ہو جائے۔ امام بقی بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ یہ اندلس کے علاقے سے تعلق رکھتے تھے، اندلس سے چلے بغداد کی طرف، اندلس سے بغداد چلے، کیا لینے؟
وقت کے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے حدیث رسول علیہ السلام کا علم لینے کے لیے۔ اور میں یہ عرض کرتا چلوں، جن لوگوں نے اسلام کی تاریخ کو پڑھا ہے شاید وہ جانتے ہوں، جنہوں نے نہیں پڑھا میں عرض کرتا ہوں، امام ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب ہے سیر اعلام النبلاء۔ علماء جانتے ہیں اس کتاب کی اہمیت کیا ہے۔ امام ذہبی اس میں لکھتے ہیں جب امام احمد بن حنبل کی وفات کا وقت آیا نا، اس وقت کے 4 بڑے بڑے امام، حدیث کے 4 بڑے بڑے امام احمد کی چارپائی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ جب کیفیت دیکھی نا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا المؤمن یموت بعرق الجبین، مومن کی جب موت آتی ہے تو پیشانی پہ پسینے کے قطرے ہوتے ہیں۔ امام احمد کی جب یہ کیفیت بنی تو یہ چاروں محدث آپس میں بات کرتے ہیں، سر جوڑ کے کہتے ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس امت کو 7.5 لاکھ حدیثیں ملتی ہیں نا، تو ان میں سے 6.5 لاکھ حدیثیں اس اکیلے امام احمد بن حنبل کو یاد ہیں۔ 6.5 لاکھ حدیث امام احمد بن حنبل کو یاد ہے۔ کتنی زندگی گزر گئی جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا ایمانداری سے سوچیے گا، محبت ہے اپنے نبی علیہ السلام سے؟ کتنی حدیثیں یاد ہیں، زبانی ہیں۔ 6.5 لاکھ حدیث یاد تھی امام احمد بن حنبل کو۔ ان امام احمد کے پاس امام بقی بن مخلد جا رہے تھے اپنے نبی کی حدیث کا علم لینے کے لیے۔ اندلس سے چلے، بغداد جانا تھا، سیرت اور تاریخ کی کتابیں اٹھا کے پڑھیے، یہ وایا 5000 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ یہاں سے کراچی سارا 1250 پہ، اور کسی بندے سے کہیں کہ پیدل کراچی ہو گیا ہے، وہ سوچے گا بھی نہیں۔ قربان جائیں میرے نبی علیہ السلام کے محبت کرنے والوں سے، جن کے سامنے فاصلوں کی رکاوٹیں تھیں ہی نہیں، جن کے سامنے فاصلے کوئی معنی رکھتے ہی نہیں تھے۔ 1000 2000 کی بات نہیں، 5000 کلومیٹر کا فاصلہ، اور امام بقی بن مخلد نے سارے کا سارا پیدل چل کے طے کیا، پیدل چل کے۔ آج بندہ گھر سے باہر ہوتا ہے، گھر میں بیوی کو فون، بچوں کو فون، ماں کو فون، باپ کو، بہن بھائیوں کو، حوصلہ رہتا ہے سفر میں ذہنی طور پہ، چلو گھر میں سارے خیریت سے ہیں۔ جب موبائل بھی نہیں تھا اور سفر بھی اتنا لمبا، یہ بھی نہیں پتا کہ واپس آؤں تو پتہ نہیں ماں سے دوبارہ ملاقات ہو کہ نہ، موت کا تو کوئی نہیں پتا، باپ سے دوبارہ ملاقات ہو کہ نہ، اپنے ساتھ ہی سفر میں کوئی معاملہ نہ پیش آ جائے، یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود امام بقی بن مخلد پیدل چلے۔ اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے امام بقی بن مخلد مسلسل 2 سال پیدل چل کے یہ سفر طے کیا تھا۔ آفرین نہیں میری امت کے لوگوں، ہم سارے ایک امت بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس امت کے نوجوانوں سے میرا سوال ہے، آج وہ بھی ہیں کہ جن کے گھروں کے پاس مسجدیں ہیں، حی علی الصلاۃ سن کے وہ چند قدم نہیں اٹھا پاتے۔ آج وہ بھی ہیں جو مسجد کے اڑوس پڑوس میں دائیں بائیں رہتے ہیں۔ کئی بد نصیب وہ بھی ہیں جو مسجد کے نیچے بنی دکانوں میں رہتے ہیں، لیکن حی علی الصلاۃ کی آواز سن کے اوپر جانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہزاروں قدم اٹھائے اپنے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی محبت میں۔ اور جب امام بقی بن مخلد وہاں پہنچے بغداد، ایک بندے سے پوچھتے ہیں امام احمد بن حنبل کا گھر کدھر ہے؟ اس نے بتایا فلاں جگہ پہ۔ اصل امتحان اب شروع ہونے لگا ہے، پیچھے تو سفر ہے ہی، ایک لمبی داستان ہے۔ بغداد میں بندے نے بتایا وہ امام احمد بن حنبل کا گھر ہے۔ دروازے پہ دستک دی، اندر سے امام صاحب کی آواز آئی، کون ہو گئی؟ کہا امام صاحب احمد بن حنبل جو ہیں ان سے ملنے آیا۔ فرمایا میں ہی ہوں۔ کہا امام صاحب اندلس سے آیا ہوں، پیدل چلا ہوں، 2 سال چلتا رہا ہوں،
آج آپ سے ملاقات ہوئی ہے، اپنے نبی علیہ السلام کی حدیثیں سننے آیا ہوں۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں وقت کے حکمرانوں نے مجھے نظر بند کیا ہوا ہے، نہ میں کسی کو حدیث پڑھا سکتا ہوں، نہ اپنے گھر میں بلا سکتا ہوں، پابندی ہے میں حدیث کی تعلیم ان دنوں میں نہیں دے سکتا۔ جن کے جذبے خالص ہوں ان کے آگے کوئی عذر رہتا ہی نہیں، اور جن کے ایمان میں کمزوریاں ہوں وہ ہر بات پہ عذر تلاش کرنے لگ جاتے ہیں۔ امام احمد نے جب یہ بات کی تو بقی بن مخلد فرماتے ہیں امام صاحب اگر پابندی ہے تو پھر کیا ہوا، میں روزانہ آپ کے دروازے پہ فقیر اور ملنگ کے روپ میں آؤں گا اور باہر کھڑے ہو کے نہ صدا لگاؤں گا اللہ کے نام پہ، اللہ کے نام پہ۔ آپ صرف اتنی نیکی کر دیں، کھڑکی کے دوسری طرف گھر کے اندر سے نا جب میری آواز سنے مجھے جلدی جلدی میرے نبی کی ایک حدیث سنا دیا کرے۔ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں بھائی؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے دروازے پہ یہ فقیر بن کے جاتے ہیں، ملنگ بن کے، اور 1 2 4 10 دن کی بات نہیں میرے بھائی، 2 4 مہینوں کی بات بھی نہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ امام بقی بن مخلد پورا 1 سال اسی طرح دروازے پہ فقیر بن کے جاتے رہے اور روزانہ میرے نبی کی ایک حدیث کو لیتے رہے۔ آج یہاں پہ ایسے لوگ بھی ہمارے معاشرے میں ہیں، امام یا خطیب اگر تقریر میں خطبہ دیتے ہوئے گھڑی سے ٹائم 2 منٹ اوپر ہو جائے، 4 منٹ اوپر ہو جائے، ان کی توجہ درس تقریر یا خطیب پہ نہیں گھڑی پہ ہوتی ہے کہ یہ اوپر کیوں ٹائم ہو گیا۔ قربان جائیں ان پہ جنہوں نے زندگی کے وقت کو ناپا ہی نہیں، جو بھی مقدر میں سارا کچھ تھا اللہ کے نبی پہ وار دیا۔ انہوں نے گھڑیوں کو نہیں دیکھا، سوئیوں کو نہیں دیکھا، لیل و نہار کو نہیں دیکھا، سفر کی صعوبتوں اور مشقتوں کو نہیں دیکھا۔ 1 سال امام بقی بن مخلد فقیر بن کے حدیث لیتے رہے۔ سال پورا ہوا، اگلے دن امام احمد بن حنبل کے گھر کے دروازے پہ گئے، دستک دی، اندر سے خاتون خانہ کی آواز آئی، کون؟ کہا جی غریب الدیار ہوں، مسافر ہوں، بڑی دور سے آیا ہوں، روزانہ امام صاحب سے ایک حدیث لینے کے لیے آتا تھا، امام صاحب گھر پہ ہیں تو انہیں بتا دیجیے۔ خاتون خانہ نے کہا رات کو ہی امام احمد بن حنبل کی نظر بندی ختم ہوئی، آج اگر امام احمد سے حدیث لینی ہے، ملنا ہے، آج پہلا دن ہے وہ بغداد کی جامع مسجد میں لوگوں کو حدیث پڑھا رہے ہیں، وہاں چلے جاؤ۔ اب بغداد کی جامع مسجد بری پڑی ہے امام احمد کے زیارت کرنے والوں سے۔ 1 سال یہ اتنا عظیم امام اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکا، آج باہر نکلے، بغداد میں شور و غل ہے، اور لوگ اس وقت کے امام کو دیکھنے کے لیے، ان کی زیارت ملاقات کے لیے، ان سے مصافحہ کرنے کے لیے، ان سے معانقہ کرنے کے لیے، ان سے حدیث رسول علیہ السلام سننے کے لیے لوگ ان کے سامنے بیٹھے ہیں۔ ہزاروں کا مجمع ہے۔ جب امام احمد اپنی گدی پہ بیٹھے تھے، لوگوں کو حدیث پڑھا رہے تھے، سامنے لوگ امام صاحب کے چہروں کو دیکھ کے مسرت سے، خوشی سے کوئی حدیث سن رہا تھا، کوئی آنسو بہا رہا تھا۔ اسی مجمع میں وہ ملنگ بھی آ گیا جو 1 سال میرے نبی کی حدیث سننے آتا تھا۔ جب وہ بقی بن مخلد یوں مسجد کے دروازے سے اندر داخل ہوئے نا، امام احمد بن حنبل کی نظر پڑ گئی۔ جو زمین پہ میرے نبی سے یوں محبتیں کرتے ہوں، عرش والا ان کو صلے بھی بڑے ہی عجیب دیتا ہے۔ امام احمد بن حنبل 6.5 لاکھ حدیث کے حافظ، وقت کے امام، جب بقی بن مخلد کو دیکھتے ہیں کہ وہ ملنگ آ گیا میرے نبی کا، امام احمد بن حنبل گدی پہ بیٹھے ہیں، اٹھے اپنی گدی سے، دنیا حیران ہوئی، جس امام کی زیارت کرنے کے لیے ہم بے تاب ہیں،
یہ امام کس کے احترام میں کھڑے ہو گئے؟ صرف امام احمد کھڑے ہی نہیں ہوئے، اور دیکھو نبی کے دیوانوں کی شان کیا ہوتی ہے، نبی کے غلاموں کا مقام کیا ہوتا ہے۔ امام احمد صرف کھڑے ہی نہیں ہوئے، آگے بڑھے، یوں بقی بن مخلد کا ہاتھ پکڑا اور جس گدی پہ بیٹھے تھے اپنے ساتھ لا کے بقی کو اسی گدی پہ بٹھا دیا۔ دنیا حیران ہے، یہ کون ہے اس کا احترام امام احمد اتنا کر رہے ہیں۔ تب پھر وقت کے امام نے ایک جملہ بولا، فرماتے ہیں لوگوں میں نے بڑے بڑے محبت رسول کے دعوے دار دیکھے، لیکن اللہ کی قسم اس ملنگ جیسا محبت رسول کرنے والا کبھی کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ اور بھائیو بات پھر وہیں بھی لاتا ہوں، نصیب اپنا اپنا ہے۔ قیامت کو اللہ کے نبی علیہ السلام کھڑے ہوں گے، ابو بکر و عمر عثمان و علی بھی ہوں گے، وہاں عشرہ مبشرہ بھی ہوں گے، میری امت کی مائیں امہات المومنین بھی ہوں گی۔ جب میرا رب وہاں پہ اعمال نامے کھلوائے گا ایک ایک کر کے، کیا منظر ہوگا، اللہ کی قسم بقی بن مخلد تیری قسمت پہ قربان جائیں۔ جب میرے نبی کی موجودگی میں اس امت کے اعمال نامے کھلیں گے، بقی بن مخلد کا تعارف یہ ہوگا، میرے حبیب یہ آپ کا وہ غلام ہے جس نے آپ کو دیکھا تو نہیں تھا، پر آپ کی حدیث کی محبت میں 2 سال پیدل چلتا رہا۔ وہاں جب قدموں سے گواہی دی جائے گی، تشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، بول کے بتاؤ، بقی کے قدم قدم بول کے بتائیں گے بس حدیث رسول کی محبت ہے۔ آج کے امتی کے قدموں سے جب گواہی دی جائے گی، ایمانداری سے سوچو بھائیو پلے کیا ہے؟ آج کے جوان کے قدم جب یہ بولیں گے، اللہ یہ کہلاتے امت محمدی ہی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ساری ساری رات ان کے قدم سنوکر کے پھٹوں پہ کھیلتے ہوئے نہیں تھکتے تھے، کرکٹ کے میچوں میں نہیں تھکتے تھے، بازاروں کی مٹر گشت میں نہیں تھکتے تھے۔ اللہ ان کے قدم تھکتے تھے تو قیام کرتے ہوئے تھکتے تھے۔ ان کی ٹانگوں میں دنیا جہان پھرنے کی ہمت تھی، نئی ہمت تھی تو پروردگارہ تیری بارگاہ میں کھڑے ہو کے رونے کی ہمت نہیں تھی۔ اللہ یہ وہ ہیں کہ جن کے وجود کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی، یہ سارا دن دھوپ کے اندر، گرمی کے اندر کرکٹ کے میدانوں میں تو کھڑے ہو سکتے تھے، وہ کرکٹ کے میدانوں میں کھڑے ہو کے اپنے جسموں کے رنگ کالے کرنے ان کو گوارا تھے، لیکن ماتھے پہ محراب کا نشان ان کو پسند نہیں تھا۔ اللہ یہ وہ تھے جنہوں نے رمضان کی راتوں میں بھی اپنے ہاتھوں میں کرکٹ کھیلتے گیند کو تو تھاما ہے، لیکن مبارک راتوں میں اللہ تیرے قرآن کو نہیں پکڑ سکے۔ اللہ کی قسم کیا نصیب ہے، ان کے نصیب میں کچھ نکل رہا ہے، اس امتی کے نصیب میں کچھ نکل رہا ہے۔ یہ امت کہاں سے کہاں پہنچ گئی، کہاں سے کہاں میرے بھائیوں پہنچ گئے۔ اور یہاں پہ عرض کروں، وہ اقبال نے شعر کہا تھا نا، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، عذر ہائے روز محشر من پذیر، راہ حسابم گر تو بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر۔ انگریز کا جب راج تھا یہاں پہ، تو تاریخ میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک انگریز افسر یہاں برطانیہ سے جب آیا برٹش راج میں، تو وہ ایک دن اس کا دل کیا میں دلی کی سیر کروں۔ وہ دلی کی سیر کرنے چلا گیا، دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ چڑھا، پروٹوکول تھا، پیچھے پولیس والے تھے، بڑا افسر تھا۔ سیڑھیوں پہ چڑھا تو وہاں ایک مسلمان ملنگ بیٹھا تھا، یوں جولی ہلا رہا تھا۔ اس انگریز نے دیکھا تو اس نے پینٹ کی پچھلی جیب سے نا اپنا وائلٹ نکالا، بٹوا نکال کے جو اس کو میسر آیا اس نے اس فقیر کی جولی میں ڈال دیا۔ اللہ کی قدرت، جب وہ بٹوے کو وہاں رکھنے لگا نا تو جیب میں جانے کی بجائے بٹوا نیچے گر گیا۔ یہ پروٹوکول میں تھا، جلدی جلدی آگے چلا گیا،
دلی کی جامع مسجد دیکھی، ایک دروازے سے داخل ہوا، دوسرے دروازے سے نکل گیا، گھر گیا تو جا کے اس نے اپنا بٹوا نکالنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا، بٹوا ہی کوئی نہیں۔ اب CCTV کیمرے تو تب تھے نہیں کہ پتہ چلتا کہاں پہ گرا ہے۔ پریشان ہوا کہ بٹوا کدھر ہے، میرے قیمتی کاغذات تھے، پیسے تھے، وہ سارا کچھ ہی غائب ہو گیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ کوئی ہفتہ 15 دن بعد اس کی بیوی کہتی ہے کہ دلی کی سیر آپ نے تو کر لی، مجھے بھی کروا دیں۔ اس نے کہا چلو چلتے ہیں۔ بیوی کو لے کے دلی گھومتا گھومتا جب دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیاں چڑھا نا، وہ ملنگ وہیں بیٹھا تھا جس کو اس نے پیسے دیے تھے۔ قریب ہوا تو ملنگ کھڑا ہو گیا، کہتا بابو جی یہ آپ کا بٹوا ہے۔ وہ انگریز نہ حیران ہو گیا، کہتا یہ تیرے پاس تھا؟ کہتا ہاں۔ اس نے بٹوا جلدی سے کھولا، پیسے گنے پورے۔ اس نے کہا تو فقیر نہیں؟ کہتا فقیر ہوں۔ تو پیسے مانگتا ہے؟ کہتا ہے مانگتا ہوں۔ تو ضرورت نہیں تھی پیسوں کی؟ کہتا ہے تھی۔ تو جو میرے بٹوے میں تھے تھوڑے تھے؟ کہتا ہے نہیں میری ضرورت سے تو بڑے زیادہ تھے۔ تو رکھے کیوں نہیں؟ اب ملنگ نے جواب دیا، کہتا ہے بابو جی آپ عیسائی ہیں، حضرت عیسیٰ کے امتی، میں مسلمان ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، میں پیسے کیسے رکھ لیتا؟ میرے دل نے گوارا ہی نہیں کیا۔ قیامت کو عیسیٰ بھی کھڑے ہوں، حضور علیہ السلام بھی کھڑے ہوں، اور کہیں میرا اعمال نامہ کھلے تو فرشتے یہ نہ پڑھ کے سنا دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی نے عیسیٰ کے ایک امتی کے پیسے چرا لیے تھے۔ میں اپنے کسی عمل سے نہ اپنے نبی کو شرمندہ نہیں کروانا چاہتا، یہ پیسے تم رکھو، یہ آپ کے ہوئے۔ تب بھی اقبال نے یہ کہا تھا تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، اللہ تم دونوں جہانوں کا غنی ہے، ہم تو تیرے در کے فقیر ہیں۔ عذر ہائے روز محشر من پذیر، اللہ ہمارے پلے حشر کے دن کی ذلتوں سے بچنے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں۔ راہ حسابم گر تو بینی ناگزیر، اے عرش والے مولا اگر قیامت کو تم لازمی سمجھے نا، ہمارا اعمال نامہ کھولنا ہے، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر، اللہ تو بڑا ہی بلند ہے، مجھے میرے نبی سے سائیڈ پہ کر دینا، میں اپنے نبی کی آنکھوں کا سامنا نہیں کر سکتا۔ آج اللہ کی قسم پلے کیا ہے؟ رمضان، اس امت کا رمضان کیا پلے ہے؟ جب جوان اس امت کے سڑکوں پہ کھیل رہے ہوں، جب ٹیلی ویژن گھروں میں بند نہ ہوں، موبائل ساری رات ہاتھوں میں ہوں، قرآن پڑھیں تو نیند آنے لگ جائے اور موبائل دیکھیں تو نیند جناب قریب بھی نہ ہو، تب میرے بھائیوں بتائیں اس امت کے اعمال نامے میں قیامت کے دن اللہ کی قسم ان ہاتھوں اور قدموں کی گواہی کیا نکلے گی؟ آؤ میرے بھائی تیسرے امام کا تعارف کرواتا چلو، امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ، وہی جو امام احمد کا واقعہ سنایا نا، جو 6.5 لاکھ حدیث کے امام تھے، یہ امام یحییٰ بن معین انہی امام احمد بن حنبل کے استاد تھے۔ اور امام احمد اپنے اس استاد کے بارے میں کہا کرتے تھے کل حدیث لا یعرفہ یحییٰ بن معین فلیس بحدیث، اور دنیا والوں جس حدیث کے بارے میں میرا استاد یحییٰ بن معین کہہ دے کہ میرے علم میں نہیں، سمجھو وہ حدیث میرے نبی کی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اتنا اعتماد تھا اپنے استاد یحییٰ بن معین پہ۔ یحییٰ بن معین کا بڑا مقام تھا، یہ اہل علم ہی جانتے ہیں جنہوں نے اماموں کو پڑھا ہوا ہے۔ ہر سال یہ بیت اللہ حج کرنے کے لیے جاتے، رستے میں مدینہ طیبہ آتا، پہلے مدینہ مسجد نبی میں 2 رکعت پڑھتے، ریاض الجنہ میں 2 رکعت پڑھتے، پھر وہاں سے پھر مکے جاتے حج کے ارادے سے۔ 238 ہجری کی بات ہے بھائیو، 238 ہجری کی۔ امام یحییٰ بن معین احرام باندھا ہوا ہے،
حج کی نیت سے مسجد نبوی میں گئے اور وہاں پہ ریاض الجنہ میں بیٹھے، کچھ درود پڑھا اور 2 رکعتیں جناب شروع کی۔ مدینہ پورے میں شور مچ گیا۔ لوگوں، امام احمد بن حنبل کے استاد امام یحییٰ بن معین آئے ہوئے ہیں، جس نے ملاقات کرنی ہو، زیارت کرنی ہو، حدیث سننی ہو، آ جائے۔ امام یحییٰ بن معین نماز پڑھ رہے ہیں اور پیچھے جناب ریاض الجنہ سے لے کے پیچھے تک مسجد نبوی دنیا سے بھری ہوئی ہے کہ امام صاحب سلام پھیریں، ہم مصافحہ کر لیں، دعائیں لے لیں، زیارت کر لیں۔ آنے والا وقت کیا تھا کسی کو پتہ ہی نہیں، اتنے نیک امام تھے۔ وہیں جناب 2 رکعت پڑھی، تشہد کی حالت میں ریاض الجنہ میں بیٹھے ہیں، وہیں پہ روح پرواز کر گئی۔ اللہ، احرام پہنا ہوا، حج کی نیت ہے، ریاض الجنہ میں بیٹھے ہیں، 2 رکعت پڑھ رہے ہیں۔ سفر بھی مبارک، جگہ بھی مبارک، ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ وہاں بیٹھے جناب امام یحییٰ بن معین کی روح پرواز کر گئی۔ اب مدینے والوں کے ہاں امام یحییٰ بن معین کا کیا مقام تھا، اللہ کی قسم۔ اٹھائیے تاریخ کی کتابیں، لکھا ہے میرے نبی کا قبیلہ بلا کون سا تھا؟ بنو ہاشم۔ جس چارپائی پہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا انتقال ہوا اور آپ کو غسل مبارک دیا گیا، بنو ہاشم نے ابھی تک اس چارپائی کو سنبھالا ہوا تھا۔ قسمت اپنی اپنی، نصیب اپنا اپنا۔ اس چارپائی پہ تاریخ میں لکھا ہے میرے نبی کے بعد کسی کے جسم کو لٹا کے غسل نہیں دیا گیا، لیکن جب یحییٰ بن معین کا انتقال ہوا، بنو ہاشم کے لوگوں نے وہی چارپائی نکالی، یحییٰ بن معین کو اسی چارپائی پہ لٹا کے غسل دیا گیا، اور پورا مدینہ یحییٰ بن معین کے جنازے میں رو رہا تھا۔ یہ میں نے تعارف کروایا امام یحییٰ بن معین کا۔ یہ امام یحییٰ بن معین، آخرت کی کتنی فکر تھی۔ آج کئی لوگوں نے اپنا ذہن یہ بنایا ہوا ہے کہ چلو رمضان تو آتا ہی رہتا ہے، اس سال سیزن لگا لیں، اگلے سال رمضان دیکھ لیں گے، اگلا سال آیا پھر ویسے ہی کہ دکانداری کے دن ہیں، گاہک زیادہ ہے، عید لگا لیں۔ جس امیدوں پہ ہم بیٹھے ہیں نا کہ بڑی زندگی ہے، امام یحییٰ بن معین ایک دن نہ حدیث پڑھا رہے تھے، ان کے ایک شاگرد تھے، وہ اٹھے، کہتے ہیں استاد جی اجازت ہو تو میں قلم دوات لے آؤں کہ جو آپ بیان کر رہے ہیں میں احادیث کو لکھ لوں۔ آپ نے فرمایا اجازت ہے۔ وہ جا رہے ہیں، آپ نے آواز دی اور آواز دے کے کہتے ہیں بیٹا ارجی، واپس آ جا۔ وہ شاگرد واپس آ گیا، کہتا ہے استاد جی آپ نے خود ہی تو اجازت دی۔ آپ نے فرمایا بیٹا اجازت تو میں نے دی، جب تم جا رہا تھا نا تو دل میں ایک سوچ آ گئی کہ تیرے آنے سے پہلے کہیں موت کا فرشتہ نہ جلدی کر جائے، یہ نہ ہو کہ تیری میری ملاقات دوبارہ نہ ہو۔ تو بیٹا جو حدیثیں سن رہا ہے ذہن میں یاد کر لے، ایمی قلم دوات کے چکر میں نہ پڑھ، موت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، بندہ مجلس چھوڑ کے جائے تو دوبارہ چاہے نصیب ہی نہ ہو۔ اور اتنے بڑے امام میرے بھائیو اس طرح ڈر رہے ہیں۔ ہماری زندگیوں کی حالت کیا ہے؟ اللہ کی قسم ہم نے دین کے لیے کچھ نہیں کیا، کرنے والے تو یہ لوگ تھے۔ ہم تو نام کے دیندار ہیں، جن کو نماز بھی بوجھل لگے، قرآن بھی بوجھل لگے، قیام بھی بوجھل لگے، پردہ بھی بوجھل لگے، جن کو تلاوت بھی سننے کا ذوق نہ ہو۔ ہم نے تو دین کے لیے کیا ہی کچھ نہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، خدا را آؤ اپنی زندگیوں کا جائزہ لے لو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، قیامت کے دن اللہ 4 سوال کرے گا، 4، اور پہلا سوال میرے رب نے کرنا ہے ان عمرہ فیما افنا، زندگی کہاں پہ گزار کے آئے۔ یہ سوال جب بقی بن مخلد سے ہوگا، ان کے پاس تو پیش کرنے کے لیے کچھ ہوگا۔ یہ سوال جب امام احمد بن حنبل سے ہو، ان کے پاس تو پیش کرنے کے لیے کچھ ہوگا۔ اور میرے بھائی یہ سوال
امام ابن جوزی سے جب ہو ان کے پاس تو پیش کرنے کے لیے کچھ ہوگا، یحییٰ بن معین سے جب ہو ان کے پاس تو پیش کرنے کے لیے کچھ ہوگا، لیکن اللہ کی قسم سوچو ذرا ہمارے پاس کیا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، خدا را زندگی ایک صرف انسان کے روپ میں نہیں، کردار کے روپ میں جیو۔ جو کردار وجود مٹی میں چلا بھی جائے تو دنیا اس کردار کو یاد کر کے دعائیں کرتی رہے۔ یہی میرے بھائیوں اسلام کا پیغام ہے، اور قیامت کو کردار ہی اللہ کے سامنے کھلنے ہیں۔ اللہ رب العالمین جو سنا سنایا ہے سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔